नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस इमाम सय्यूती की तहक़ीक़ के मुताबिक मुतवातिर अहादीस में शुमार होती हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, बहुत सारे सहाबा ने, बहुत सारे ताबईन ने इस हदीस को नकल किया है और तकरीबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुख्तलिफ असनाद के साथ 13 से ज़्यादा तुरुक से इसको नकल किया है। हदीस के अल्फाज एक जैसे ही हैं। मफ़हूम इसका यह है कि मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने, हुजूर फरमाते हैं, मेरे बारे में जानबूझकर झूठ बोला, फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम को समझे। इस हदीस को बुनियाद बनाते हुए जितने भी मुहद्दिसीन आए हैं, उन्होंने अपने हदीस के काम के मुरतब करने के लिए कुछ शराइत मुतय्यन की या कुछ उसूल मुरतब किए हैं। किताब लिखते वक़्त जब तक इल्म उसूल हदीस मुदव्विन नहीं हुआ था, उस वक़्त तक शराइत आती थी। शराइत अइम्मा अरबा, शराइत इमाम बुखारी, शराइत इमाम निसाई, इसी तरह शराइत अइम्मा सित्ता। हर मुहद्दिस कुछ शराइत मुतय्यन करता था और उसके बाद अहादीस को उसके लिए उन शराइत के लिहाज से उनकी तदवीन करता था। लेकिन चौथी और पाँचवीं और छठी सदी में जब बाकायदा तौर पर इल्म उसूल हदीस मुदव्विन होकर आया, तो फिर जो जो अहादीस की किताबें मुरतब की गईं, वो शराइत से वरा उसूल पर उनको परखा जाने लगा। हदीस पर सही और ज़ईफ़ होने का, मौजू होने का, हसन होने का, हसन लिगैरी होने का या मौजू होने का, उस पर हुक्म लगाया जाने लगा और उससे नताइज अखज़ किए जाने लगे, अहादीस से इस्तिदलाल किया जाने लगा। अहनाफ के अलावा और इमाम मालिक के अलावा, यानी दो फ़िक़हों के अलावा, इमाम मालिक की फ़िक़ह और इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़ह, इनके अलावा जितने मसालिक भी हैं, वो असल में इन दो मसलकों से जुज़वी इख्तिलाफ़ करने के बाद एक नए मसलक का रूप इख्तियार करते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उम्मत का अमल है, ये दो हिस्सों में बटा। एक हिस्सा इमाम मालिक हैं, दूसरा हिस्सा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका तरीका चूँकि जामे था, अहादीस भी हैं और अदिल्ला भी हैं और उनके उसूल भी हैं और उनकी अपनी शराइत भी हैं, अपने तुरुक भी हैं, तरीक़ा कार भी है, तदवीन फ़िक़ह भी है, फ़िक़ह के उसूल ज़वाबित भी हैं, उनके क़वाइद भी हैं। एक जामे तरीका है जिसकी वजह से लोगों में इसको ज़्यादा पजीराई मिली और तकरीबन इस वक्त दुनिया में 80% या 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा दुनिया में लोग इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़ह हनफ़ी के इत्तिबा करने वाले हैं। ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इमाम अबू हनीफ़ा की इत्तिबा करने वाले हैं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो फ़िक़ह हनफ़ी की इत्तिबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसकी लतीफ़े की एक मिसाल समझ लीजिए। किसी जगह एक मुनाजरा हुआ और मुनाजरे में ये तय हुआ कि जी हमने जो भी बात करनी है वो हदीस से साबित करेंगे। खैर, वो मुनाजरे में बात चली, चलते चलते नौबत यहाँ तक आई कि वितर कितने हैं जी, वितर इतने हैं जी, वितर की बात हो गई। अचानक हनफी आलिम ने कहा, अच्छा ये बताओ कि वितर का हुक्म क्या है।
انہوں نے کہا کہ وطر واجب ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو واجب کا لفظ آپ نے استعمال کیا، بتاؤ یہ حدیث میں، قرآن میں یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں سے تم نے لیا ہے؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ واجب کی اصطلاح یا واجب کا فرض سے فرق یا واجب کا سنت سے مختلف ہونا، واجب کا بذات خود لفظ کا کہاں اطلاق ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ الگ ایک بحث ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو معاملہ تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو معاملہ تھا وہ کٹائی میں پڑ گیا، جو مقابلہ مناظرہ تھا وہ کسی کھاتے میں نہ رہا، اور وطر کے وجوب کو ثابت کرنا مشکل ہو گیا۔ اور انشاءاللہ وطر پر مستقل طور پر ہم ایک تحقیقی کلپ الگ بنائیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے کلپ ہیں اس میں تحقیقی کلپ الگ ہوں گے اور عوامی کلپ الگ ہوں گے، کیونکہ عوامی بات جو عوام کے انداز میں کی جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ آسان ہوتی ہے، اور تحقیق میں ضروری ہوتا ہے کہ ساتھ میں دلائل بھی دیے جائیں اور دلائل سے اس کو واضح بھی کیا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ وطر پر ایک الگ سے ہم کلپ بنائیں گے اور تحقیقی انداز میں بنائیں گے۔ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث جب مرتب کیں تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اصول حدیث کے قواعد و ضوابط مرتب کیے، اور یہ بڑی مشہور بات ہے، اور اس کو امام ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ نے کتاب الآثار کے مقدمے میں لکھا کہ ہمیں یا احناف کو اہل الرائے کیوں کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بعض طور پر ہمیں یوں کہا جاتا ہے اہل الرائے کہ ہم حدیث کو چھوڑ کر رائے پر عمل کرنے والے ہیں، جبکہ یہ حقیقت بالکل خلاف واقع ہے۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام حماد کے زمانے میں جب کسی وقت امام حماد کو سفر پہ جانا پڑا، امام ابو حنیفہ کو انہوں نے اپنے پیچھے استاد کے طور پر بٹھایا، تو امام ابو حنیفہ نے 1-2 دن میں ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کر کے ساتھیوں کو سنایا، اور چونکہ جتنے بھی آگے لوگ تھے بحث و مباحثہ کرنے والے وہ ساتھی تھے، امام صاحب کے تلامذہ نہیں تھے، لیکن امام صاحب کے جو استاد ہیں وہ سب کے استاد تھے۔ انہوں نے امام صاحب کو چیک کرنے کے لیے یا وقت ضائع نہ ہو اس مقصد کے لیے یا کوئی بھی ان کے ذہن میں حکمت ہوگی، اس کے پیش نظر امام ابو حنیفہ کو اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ امام صاحب نے ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا، دوسرے دن ساتھیوں کو سنایا اور بتایا کہ ہمارے درمیان جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم اس طرح سے اس کو حل کریں گے۔ اس رسالے کے مختلف اجزاء مختلف کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، جو میں نے اپنا ایک رسالہ اصول حدیث جو احناف کے اصول حدیث ہیں اس میں نے ان کو 1-2 فصلوں میں جمع بھی کر لیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر امام ابو حنیفہ نے اصول مرتب کیے۔ اس کتاب کا نام لوگوں نے کتاب الرائے کہا۔ بھئی ہماری آپس میں جب رائے میں اختلاف ہوگا تو کون سی رائے ویلیویبل ہوگی، کس رائے کو مانا جائے گا، اس انداز میں وہ کتاب الرائے تھی۔ کتاب الرائے سے یہ اہل الرائے بنے، اہل الرائے سے لوگوں نے کتاب الرائے کو درمیان میں سے نکالا اور رائے بمقابلہ حدیث لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنا غلط العام ہوا، آج ہمارے اپنے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتی، جب ان سے بھی یہ بات پوچھی جائے تو بعض اوقات ان کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، او جی ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ ہم پر یہ الزام نہیں، ہمارا اپنا ایک کیٹیگری ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار تھا، ہمارے اپنے ایک اصول تھے جن کو ہم نے خود پیش کیا اور اس کے مطابق مسائل کو مرتب و مدون کیا۔ اب ان اصولوں پر ہم نے احادیث کو مرتب کیا، ان اصولوں پر ہم نے فقہ کو حدیث سے الگ کیا، ہماری اصول 6 اسی بنیاد پر الگ قرار پائیں، اسی طرح امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتابیں اسی اصول پر الگ قرار پائیں، اور ان میں مکسچر نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کو فقہ میں، فقہ کو حدیث میں مکسچر بنا کر پیش کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا کہ جو احادیث ہیں ان کی اہمیت کو بے اہمیت کر دیا گیا، اس کے اپنے اصول و ضوابط تھے، جس پر کسی اور کلپ میں انشاءاللہ وضاحت سے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔